بھی رہے گی اور وہ سمجھے گا کہ ہم کچھ کر رہے ہیں، بیکار نہیں، ہمارے کیا حصہ ہے، رول ہے. میں نے فلسطینیوں سے سیکھا ہے. فلسطینیوں نے ایک زمانے میں ابھی یاد ہے وہ عربی میں نام رکھتے تھے، یہ جمعہ مقاومت کا جمعہ ہے. پورا ترانے بناتے تھے مقاومت کے اوپر، ریزسٹنس کے اوپر. ریزسٹنس کا یہ ہفتہ ریزسٹنس کا ہفتہ ہے. ترانے بناتے تھے، وال چاکنگ کرتے تھے، پتہ نہیں کیا کچھ کرتے تھے. سوشل میڈیا میں کمپین چلاتے تھے، مختلف ایکٹیویٹیز کرتے تھے. یہ جمعہ والا دن مقاومت کا دن ہے، یا مقاومت کا ہفتہ ہے، یہ بھی کہتے تھے. یہ جمعہ جو ہے غضب کا جمعہ ہے، غصے کا جمعہ ہے. مطلب غضب، ظلم کے خلاف، ظلم سے ناراض ہونا، غضب میں آنا، یہ غضب کا جمعہ ہے. اس دن اپنا غصہ شو کرنا ہے. مثال کے وہ نہ خدا نہ خاصا غیر قانونی کا غصہ شو کرنا ہے. بھی ہم اس طرح سے مختلف جو ہے نا بیرس. تو یہ چیزیں ایسی ہی ہو سکتی ہیں. الحمدللہ آپ سارے ایکٹیو ہیں، جوان ہیں، تجربہ کار ہیں. ابھی میں عبد الرحمان راستے بتا رہا تھا، یہ جب جیل میں رہا تو اس کے ساتھ کیا کچھ گزری وہاں پر. تو یہ جب بندہ جیل میں جاتا ہے نا، سیاسی جدوجہد کے اندر تھرڈ ورلڈ کنٹریز میں جیل بہت ضروری ہوتی ہے. جیل میں بہت سیکھتا ہے، بہت ضروری ہے. یقین کر لیں، میرا بھائی چھوٹا بیچارہ ہو تو وہ ایک دفعہ قتل کیس میں میٹرک میں پڑھتا تھا، بے گناہ قتل کیس میں پکڑا گیا. تو وہ جیل میں کافی عرصہ رہا. ایک دفعہ ویسے ایک جگہ میں کیا اسے کہتے ہیں کہ پنڈی میں بھی جاج ہو رہا تھا، اس میں چلا گیا، پھر پکڑا گیا. پھر وہ اتنا سمجھدار ہو گیا نا جی، میں پہلے جیل میں رہنے تھے نا، اتنا سمجھدار ہو گیا کہ آپ یقین کریں ہمارے گھر کا سیاسی ڈیرا وہ چلاتا تھا. سارے لوگوں کو وہ ملتا تھا. وہ اس کا کام ہے فلانے نے کرانا، اس کو تم اس کے لیے کام کرو. یہ جیسے ہاکی میں سینٹر ہاف ہوتا ہے، وہ کھلاتا کھلاڑی، اس کو بال دو، اس کو دو، اس کو دو. وہ اتنا میچور ہو گیا تھا جیل رہنے سے. جیل سکھاتی ہے آدمی کو بہت زیادہ. اور تھرڈ ورلڈ کنٹری میں کوئی بتائے لیڈر ایسا ہو جو بڑا لیڈر جو جیل نہ گیا ہو. سوائے کا دیا کوئی تو بڑے میں نے پڑھا نہیں گئے. جا رہے ہیں آرام کرنے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے خدا حافظ. تو جیل نہ گیا ہو مثلا نا، جیل جاتے ہیں سارے. امام خمینی کو دیکھ لیں جیل میں، تو خام نہیں تھی تو اتنا عرصہ جیل میں رہے، زندان میں جلا وطن رہے ہیں بہت عرصہ. نیلسن منڈیلا کو آپ دیکھ لیں، گاندھی کو آپ دیکھ لیں، نہرو کو آپ دیکھ لیں. تھرڈ ورلڈ کنٹریز کے اندر ہمیشہ جو پولیٹیشین ہوتے ہیں وہ سیاست وہ جیل جاتے ہیں، اور جیل جا کر میچور ہوتے ہیں، پختہ ہوتے ہیں. لہذا یہ چیزیں جو ابھی آج ہم وہاں خواتین سے ملے تھے ہائی کورٹ میں نا، جو جیل میں نہیں ہے بیچاری. میں نے دوستوں سے کہا یار ایک اتنا عظیم تجربہ ہے ان کے پاس، ان کی مظلومیت ہے. ایران میں نا، میں بھی آج کل میں نے کتاب ایک چھپوائی تھی، میں پڑھتا ہوں. خواتین کی جو زندگی میں مشکلات آئی ہیں نا اس دوران نا، ان پر کتابیں لکھی گئی ہیں. مثلا میں نے بھی ایک ترجمہ کتاب کرائی ہے خزاں کی رت، وہ بہت زبردست ہے. ایک ترجمہ میں نے کرائی تھی میں زندہ ہوں، پرشین سے اردو میں نا. مثلا یہ خواتین تھیں جو کیا کرتی ہیں، جب ایران میں جنگ تھی تو اسپتال میں چلی گئیں اور وہ جو نرسنگ کا کام کرتی تھی. تو یہ پھر گرفتار ہو گئی مارے جنگ پر نا، پھر جیل میں رہی عراق میں. تو میں زندہ، ان کی زبردست وہ اسٹوری ہے ان کی نا، زندگی کی داستان ہے ان کی. کس طرح سے یہ گھر سے، ان کے گھر قریب ہوتے ہیں ہمارے جنگ کے بارڈر ایریا میں رہتی ہیں، وہاں اسپتال میں جا کے کام کرتی ہیں. پھر اسپتال وہاں کام کرتے ہوئے پھر معاشرے میں آ جاتی ہیں، پھر گرفتار ہو جاتی ہیں. پھر کئی 6-7 سال 8 سال صدام کی جیلوں میں رہتی ہیں. تو یہ زندگی پوری ان کی زندگی پر پھر ان کے انٹرویو لیے تو بہت اٹریکٹیو ہے. وہ میں نے چھپائی ہے، بہت لوگ مانتے ہیں اس کو. تو میرے ذہن میں ہے کہ یہ جو خواتین جیلوں میں رہی ہیں،
ہم اچھے پڑھے لکھے جو لوگ بات جو انٹرویو اچھا کر سکے نا، اس سے پہلے ان کو یہ کاز بتایا جائے جو ان کو کیا کہتے ہیں کہ مائنڈ کو بھی پڑھ سکے، ان کی نفسیاتی کیفیت کو دیکھ سکیں، کیسے گزری ہے، فیملی کیا تھی، کیا ہوا، کیسے زندگی گزرتی تھی، گھر یاد آتا تھا، شور یاد آتا تھا، بچے یاد آتے تھے، پھر کیسے ہوتا تھا، ملاقات کو آتے تھے، کیا ہوتا تھا، پھر مثلا خان صاحب کے ساتھ اٹیچمنٹ ہے، سیاسی جدوجہد اس حوالے سے کیا کہتی ہے، ظلم کیا کیا ہوئے ہیں مثلا نا، اس کو پھر نا ایک اصل تو چیز آپ کے پاس آ گئی نا، اس کو لکھے ناول کی شکل میں، بہت اٹریکٹیو ہو جاتا ہے جی داستان استقامت اتنا زبردست اٹریکٹیو ہو جاتا ہے نا، یقین کر لیں کہ لوگ اس کو پڑھتے ہیں، اس سے سیکھتے ہیں، اتنی ہمارے پاس ہے۔ پھر یہ لڑکے جو ملٹری کورس کے تو ٹرائل ان کے ہو رہے ہیں، بالکل صاحب جو ظلم ہوا ان کے اوپر، جو ان کی تفتیش ہوئی ہے، کیسے ان کے ناخن نکال دیتے تھے، کیسے ان کو شکنجہ دیتے تھے، یہ بہت زبردست چیزیں ہیں۔ میں نے پہلی کتاب پڑھی تھی خاطرات شاہی، 13 سال وہ شاہ ایران کے دور میں جیل میں رہا تھا تقریباً، جو اس پر تشدد ہوا سارا، اس کے پھر انٹرویوز ہوئے، پھر وہ کتاب کی شکل میں آ گئی نا، میں نے پہلی وہ پڑھی تھی، بہت زبردست ہے۔ شاہ کے خلاف لڑنے والا جوان تھا، ینگ لڑکا تھا، 16 سال کا تھا جب شاہ کے خلاف انہوں نے مقابلہ شروع کیا۔ وہ کہتے ہیں ہم تو 65,000 جوان مارے گئے شاہ کے خلاف لڑتے ہوئے، پکڑتا تھا اوپر سے جہاز میں اٹھاتا تھا، سیدھا پھینکتا تھا اس کو، نمک کا وہاں پر وہ ہے جزیرہ ہے، جزیرہ نما ہے اس میں، تو وہ تو انٹرسٹنگ ہے ویسے۔ وہ ایک اس میں ہے کہ میں پڑھ رہا تھا، کہتا ہے کہ ایک لڑکا ڈاکٹر تھا، اس کو پکڑ کے لے آئے، تو اس کو پوچھتے تھے کہ تمہارے ساتھی اور کون کون سے ہیں، تو اس کو بہت تشدد کیا ہوتا تھا، تو جو بولے وہ نہیں بتاتا تھا، اس کی بیوی کو لے کے آ گئے، اس کی بیوی کا میں نے سنا ہے، کہتے ہیں جب وہ میں سامنے گئی نا اس کے، تو اس نے آپس میں مالک تھی کہ اس نے ایسے اشارہ کیا کہ میں نے کچھ نہیں بتایا ان کو، صحیح ہے نا، بس اس نے بھی نہیں بتایا، کہتی ہے میں گھر پہنچی تو وہ مر گیا، اتنا اس کو شکنجہ دیا، ہمارے 2 بچے تھے جڑواں مثلا، ہمارے 1.5 سال ہو گیا تھا شادی ہوئی تھی، تو بہت زبردست چیزیں آ جاتی ہیں، کیسے لوگوں نے قربانیاں دی ہیں، یہ تاریخ بن رہی ہے پاکستان کے اندر، ٹھیک ہے نا، مثلا اب ایکٹیویٹی ہو سکتی ہے، آپ آواز مثلا نہ بتائیں، مثلا یہ جو ظلم ہوئے ان کو بیان کرنا ہے، جو لوگ باہر آئے ہیں کیا کیا ظلم ہوئے ان کے ساتھ انٹرویو کر لینا اچھے طریقے سے، یہ دے دینا، ڈاکومنٹڈ ہو جائیں گی ساری، نہیں اس کو نا مثال کے طور پر ایک کام یہ شروع کریں، ہم مثلا ایکس بار کہیں بار دے دیں جی یہ ایسے ہوا تھا، آئیڈیو دے دیں، صحیح ہے نا، ویڈیو نہ دیں، مثلا آئیڈیو دے دیں، کہانی یہ تھی، ایسے تھا، ایسے تھا، ایسے تھا، ایسے تھا۔ انکل میرے ساتھ جو لوگ تھے نا وہ لکھتے تھے اندر ساری سٹوریز اپنی نا روز کی، ڈیلی کی، آج ایکٹیویٹی، آج وہ لکھتا ہوگا، اگر ایک آدمی جو ادیب ٹائپ ہوتا ہے نا، جس کو ترجمہ ہوتا ہے، پھر اس سے بہت چیزیں نکالتا ہے وہ۔ انہوں نے ڈاکیومنٹری بھی بنائی ہے لیکن وہ پبلش